والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بچے کو دودھ پلانے کے متعلق اصول بیان فرما رہے ہیں، چونکہ عموماً طلاق کے بعد میاں اور بیوی جو سابقہ ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلاف کی صورت و شدت اختیار کر جاتی ہے، خصوصاً جب بچہ بھی موجود ہو، دودھ پیتا بچہ۔ اکثر ہم نے خود بھی یہ معاشرے کے اندر مشاہدہ کیا ہے کہ پھر اس بچے کے حصول کی تگ و دو شروع ہو جاتی ہے۔ خامن کوشش کرتا ہے کسی طرح میں اس سے یہ بچہ چھین لوں اور اس کو اذیت دوں اور اس کے دودھ پلانے کا کوئی بندوبست الگ کر لیتا ہے، کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عورت چاہتی ہے کہ بچہ میرے پاس رہے اور میں جو ہے یہ بچے کی وجہ سے اس کو تنگ کروں، یہ مجبور ہو جائے کہ میری خوشامد کرے اور بچے کو ملنے کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کرے۔ تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر چند اصول بیان فرمائے ہیں کہ جب طلاق کے بعد رشتہ ختم ہو چکا تو پھر احسن طریقے سے بچے کی پرورش جو ہے اس کا معاملہ وہ طے کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے کہ جس کے اندر رضاعت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حولین کاملین کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے، اس دوران جو ہے وہ اس پر رضاعت کے احکام جاری ہوں گے۔ 2 سال کے بعد 26ویں پارے میں دوسری آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وہاں 30 مہینوں کا ذکر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک جو ہے یہ مدت رضاعت ہے۔ 2.5 سال کے بعد کسی کے بھی نزدیک بچے نے اگر کسی کا دودھ پی لیا تو اس پر جو ہے وہ احکام رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے جو حکم جاری ہوتے ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے کسی اور عورت کا دودھ پلانے سے۔ ماں تو ماں ہے، وہ تو بغیر دودھ پلانے کے بھی وہ احکام سے جو ہے وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو چند مسائل جو ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے جب عورت نکاح میں ہو اور طلاق والا کوئی مسئلہ نہ ہو تو عورت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے جب تک اس کو کوئی عذر نہ ہو۔ دودھ نہ اترتا ہو الگ بات ہے، یا عورت کو کوئی شدت کی تکلیف ہو رہی ہو الگ بات ہے، بغیر عذر کے 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ اس کا شرعی حق ہے اور اس پر اس کے ذمہ یہ واجب ہے کہ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اور اگر وہ اس کو طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ عدت میں ہے تو دوران عدت بھی اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بغیر کسی لالچ کے بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، متعلقہ ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، اب اس کا ذمہ واجب نہیں ہے، اب وہ خاوند کو انکار کر سکتی ہے
کہ میں اس دودھ نہیں پلاؤں گی۔ ہاں اگر خاوند اس کو کہہ دے کہ میں تمہیں اتنا مشاہرہ مہینے کا دوں گا، معاوضہ اتنا مہینے کا دوں گا، تو اس کو دودھ پلایا کر، معاملات ان کا رضامندی سے طے پا جاتے ہیں، تو پھر وہ معاملہ طے کرنے کے بعد خاوند کے ذمہ جو سابقہ شوہر ہے جو طے ہوا ہے وہ دینا واجب ہے، اور عورت کے ذمہ دودھ پلانا واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت کو طلاق ہو چکی ہے اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے، تو اب خاوند اس سے نہیں پوچھتا، اس کی جگہ کسی اور عورت کو ہائر کر لیتا ہے، اس کو جو ہے وہ ماہانہ پر جس کا دودھ اتر رہا ہو اس کو جو ہے وہ تنخواہ پر رکھ لیتا ہے دودھ پلانے کے لیے، بغیر اس سے پوچھے۔ یہ زیادتی ہے۔ پہلا حق اس کا ہے کہ اس سے پوچھے کہ اتنا جو ہے وہ معاوضہ تمہیں میں مہینے کا دوں گا۔ اگر جتنے معاوضے پر اس کو وہ عورت مل رہی ہے اس پر بیوی، سابقہ بیوی، وہ راضی ہو جائے دودھ پلانے کے لیے، تو پہلا حق اس کا ہے کہ وہ اس کو مہینہ جو ہے وہ اتنا خرچہ دے اور وہ اس کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے تو پھر جو ہے یہ کوئی اور عورت دیکھے اور اس کو جو ہے وہ دودھ پلانے پر رکھے۔ اسی طرح اگر میاں اور بیوی، نکاح ہے، میاں بیوی ہیں، طلاق والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں 2 سال سے پہلے کسی عذر کی وجہ سے کہ بچے کا دودھ چھڑا لیں، یا بچے کو ماں کا دودھ موافق نہیں آ رہا جیسا کہ ہوتا ہے، تو وہ دونوں مشورے کے ساتھ دودھ چھڑا سکتے ہیں، یہ ان دونوں کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ دونوں باہمی مشورے سے کوئی تیسری عورت کا بندوبست کرتے ہیں بچے کے لیے دودھ پلانے کا، تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں مشورے سے کسی تیسری عورت کو جو اس کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے، وہ معاہدہ پورا کرتے ہوئے اس عورت کو اتنے پیسے ادا کر کے وہ بچے کے لیے عورت جو ہے وہ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ اور اس آیت کے آخر میں وہی اللہ رب العزت کا اصول کہ جب بھی کوئی قانون یا اصول اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں تو آخر میں اپنا خوف اور اپنا ڈر وہ ضرور بتلاتے ہیں کہ میرے ان احکامات پر پابندی کرنا اور میرے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچنا یہ تمہارے ذمہ لازم ہے، کیونکہ میں تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہوں۔ ترجمہ سن لیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل، یہ اس شخص کے لیے، اس عورت کے لیے ہے جو ارادہ کرے اس بات کا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتی ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور خامدوں کے ذمہ اس دوران عورتوں کا نان نفقہ اور ان کا لباس یہ ان کے ذمہ لازم ہے قاعدہ اور قانون کے مطابق، یعنی جتنا عرصہ وہ عورت دودھ پلا رہی ہے اس کا کھانا پینا اور اس کے لباس کا خیال رکھنا، یعنی تمام ضروریات کا خیال رکھنا یہ خامد کے ذمہ لازم ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہیں مکلف بنایا جاتا کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی خامد غریب ہے تو وہ اس حساب سے اس کا خیال رکھے، اگر خامد امیر ہے وہ اس حساب سے اس کا خیال رکھے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ تکلیف میں ڈالا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی اگر وہ معذور ہے دودھ نہیں پلا سکتی تو اس کو مجبور مت کیا جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی خاوند کو پریشان یا تکلیف میں ڈالا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی عورت بھی بلا وجہ چونکہ مجبوری ہے کہ بچہ ہے خاوند کا اس کو دودھ پلانا ہے، تو اب بلا وجہ عذر مت کرے، تندرست ہو ٹھیک ہو اور خام خواہ یعنی خاوند کو پریشان کرنے کے لیے کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی کہ اگر
بچے کا والد فوت ہو چکا ہے تو اب اس کو جو دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ اس کا جو اگر باپ اتنا مال چھوڑ کر چلا گیا ہے کہ بچے کے پاس وراثت موجود ہے تو پھر بچے کو جو مال باپ وراثت میں چھوڑ گیا ہے اس میں سے اس کی جو ہے وہ خرچہ کیا جائے گا، اور اگر مال موجود نہیں ہے تو پھر محرم جو بچے کے وارث بن سکتے ہیں جیسے دادا، چچا، یہ لوگ، تو یہ اگر موجود ہیں تو پھر ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بچے کے دودھ کا بندوبست کریں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر میاں بیوی یہ دونوں باہمی مشاورت سے اور رضامندی سے دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا اس بات کا کہ تم دودھ پلواؤ گے اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے، یعنی یہ تم نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ تیسری عورت جو ماں دودھ نہیں پلا سکتی کسی وجہ سے، کسی تیسری عورت سے پلانا ہے اور تم دونوں اس پر راضی ہو، فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو وہ مال جو تمہارے درمیان طے ہوا ہے قاعدہ اور قانون کے مطابق۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے رہو اور یقین رکھو اس بات کا کہ بے شک اللہ رب العزت جو